اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری بہنیں، کیسے ہیں آپ؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضی آمین. اچھا جی، آج ہم کریں گے سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 187. انشاءاللہ باذن اللہ شروع کرتے ہیں. پہلے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ، اور جب، اخذ لیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، میثاق پختہ عہد، الذین، میثاق جو ہے نا، اس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ واو ثا قاف. وثاق کا مطلب ہوتا ہے مضبوط باندھنا. تو میثاق وہ عہد ہوتا ہے جس کو مضبوطی کے ساتھ کانشیسلی باندھا گیا ہو. اللہ تعالیٰ نے کیا لیا؟ میثاق، پختہ عہد، الذین، ان لوگوں سے. الذین اسم موصولہ ہے، جملے کے ایک حصے کو دوسرے سے جوڑتا ہے، وصل سے ہے، ٹھیک ہے. الذین، وہ لوگ جو، اوتو، جو دیے گئے، حمزہ تا یا سے ہے، الکتابہ، کتاب کو، ان سے کیا عہد دیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ. اس میں دو تاکیدات ہیں. ایک تو لام جو شروع میں آیا نا، یہ تاکید کے لیے، اور آخر میں جو نون مشدد ہے نا، وہ بھی تاکید کے لیے. ضرور بالضرور تم بیان کرو گے اس کو. با یا نون اس کا روٹ لیٹر ہے، ٹھیک ہے. تم ضرور بیان کرو گے، ضرور بالضرور بیان کرو گے اس کو. لِلنَّاسِ، لِلنَّاسِ، الناس کے ساتھ لی جڑ گیا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے. ناس کے 3 روٹ لیٹرز ہیں، نون واو سین، نون سین یا، اور حمزہ نون سین. انس سے، یعنی انس رکھتا ہے انسان. اور نسی کیا ہے؟ بھولنے والا ہے. اور نوس کیا ہے؟ ہلت جلت کرنے والا ہے، حرکت کرنے والا ہے، ایک جگہ بیٹھا نہیں رہ جاتا، ٹھیک ہے نا. تو انسان کے یہ روٹ لیٹرز ہیں. و، اور، لا، نہیں، تکتمونہ، کاف تا میم سے ہے، کتمہ چھپانے کو کہتے ہیں. تم چھپاؤ گے اس کو. فَنَبَذُوهُ، تو انہوں نے پھینک دیا اس کو، نون بادال سے ہے. وَرَاءَ، پیچھے، ظُهُورِهِمْ، اپنی پیٹھوں کے، ظہر سے ہے، ظَهَرَ، ظہر واحد ہے ظہور کی، تو ظُهُورِهِمْ، ان اپنی پیٹھوں کے. وَاشْتَرَوْا، اور بیچ ڈالا، شین را یا سے ہے، بِهِ، اس کو، یعنی اس وعدے کو بیچا، ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت میں. ثمن کہتے ہیں قیمت کو، قلیلاً تھوڑی. فبئس، تو کتنا برا ہے، ما، جو، یشترون، وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں. لا، نہ، تحسبن، تم گمان کرو، تم خیال کرو، حاسین باز ہے. الذین، ان لوگوں کو، یفرحون، فرح سے ہے، فرح، فرح کہتے ہیں خوشی کو، جو خوش ہو رہے ہیں، بما، ساتھ اس کے جو، اتو، وہ لائے، و، اور،
یحبونا وہ محبت رکھتے ہیں، ان یحمدو کہ وہ تعریف کیے جائیں، حامیم دال سے ہے، بما ساتھ اس کے جو لم یفعلو نہیں انہوں نے کیا، فاعین لام سے جو کیا ہی نہیں چاہتے ہیں کہ اس پر ان کی تعریف ہو، فلا تحسبنہم تو نہیں ہرگز تم گمان کرنا ان کو، بمفازتن کامیاب ہونا، فا واؤزا سے ہے، من العذاب عذاب سے، یعنی وہ عذاب سے بچ نہیں گئے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ اچھا اس کی رننگ ٹرانسلیشن ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا تھا جو کتاب دیے گئے کہ وہ لوگوں کے سامنے کتاب کو کھول کر بیان کریں گے اور اسے چھپائیں گے نہیں، پھر انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا اور اسے تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالا، کتنی بری ہے وہ قیمت جو وہ وصول کر رہے ہیں۔ اچھا اس میں اب یہ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کتاب دی اور اس کتاب میں آخری پیغمبر کی ساری نشانیاں، اس کے صحابہ کی نشانیاں، ان کے جگہ ہر چیز کا بتا دیا۔ پھر بھی جب اور یہ انتظار کر رہے تھے اس نبی کا، اس جگہ پر آ کر آباد ہو گئے تھے، مشرکین کے سامنے کہا کرتے تھے کہ ہم اس نبی کا انتظار کر رہے ہیں جس کے آتے ساتھ ہم تم پر غالب آ جائیں گے، اور اس کی نشانیاں بتاتے تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا اور مشرکین نے جا کے ان سے پوچھا کہ کیا یہ وہی نبی ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے اور جس کے بارے میں بتاتے تھے، تو انہوں نے کیا کہا؟ نہیں، یہ وہ نبی نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مشرکین کے بیچ میں سے یا عربوں کا نبی ہو، لیکن ہمارا نبی نہیں ہے۔ اور انہوں نے کتاب کو چھپا لیا، وہ حق بات چھپا لی جو ان کو واضح کر کے بتائی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے ضرور لوگوں کو بتانا ہے اور چھپانا نہیں ہے کسی چیز کو، لیکن انہوں نے دنیا کی محبت میں اس چیز کو چھپایا کہ ہماری سرداری چلی جائے گی، ہمارا پورا ایک بزنس کا سٹائل بنا ہوا ہے۔ یعنی لوگوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، صرف اور صرف ریبائز جو ہوتے تھے، ان کے علماء، ان کو کتاب پتہ تھی، اور باقیوں کو سب کو امی رکھا ہوا تھا، ساروں کو الٹریٹ رکھا تھا، ان کو کتاب پڑھنے نہیں دیتے تھے، سارے فتوے انہی سے آ کے لوگ لیتے تھے۔ یعنی ان کی ایک محتاجی ہی ہوتی ہے نا کہ ان کو ہی صرف کتاب کا پتہ ہے تو ان سے جا کے پوچھیں۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا تھا کہ ہم تو صرف اسی نبی پر ایمان لائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ ہم اس نبی پر ایمان لے کر آئیں جس کی قربانی کو آگ آ کے کھا جائے گی آسمان سے، اور یہ جھوٹ بول رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی وعدہ ان سے نہیں لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ساری کی ساری کتاب لوگوں کو بتانے کو کہا تھا، لیکن انہوں نے وہ بھی نہ بتائی، اور جو انبیاء کے حوالے سے ان سے وعدہ لیا گیا تھا اس کو بھی توڑا، اس وعدے کو توڑا۔ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ انہی کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کیا کہا تھا، اس کتاب کو دل پر نقش کر لو، اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر کرو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنے گھر کے پھاٹکوں اور چوکھٹوں پر اس کو لکھ دو، اس کو عام کر دو۔ یعنی ایسی ان سے وعدے لیے تھے۔ کوہ بال پر بڑے بڑے پتھروں پر تورات کو لکھ دینا، بنی لاوی کو تورات کا نسخہ عید خیام کے موقع پر دینا، یہ کتاب لفظ بلفظ سناتے رہنا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے 700 سال بعد ہیکل سلیمانی کا جو فرما روا تھا، یعنی جو یہودیوں کا بادشاہ تھا، اس کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ تورات بھی کوئی کتاب ہے۔ یعنی جسٹ امیجن کہ ایک لیڈر آف دا نیشن ہو اور اس کو اپنی ہولی بک کا نہ پتا ہو، وہ لفظ با لفظ کیا سناتا، اس کو تو اپنی کتاب کا نام بھی نہیں یاد تھا۔ تو یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے جو ان سے لیے گئے تھے ان کو توڑا۔ آپ کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے بیچ میں موجود تھے، تو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیا کیا نافرمانیاں کی۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے جانے کی بعد کی باتیں ہیں کہ انہوں نے اس کتاب کو بھی پیچھے پھینکا، یعنی اگنور کر دیا۔ اپنے پیٹھ پیچھے پھینکنے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کتاب کے احکامات کو اگنور کر دیا، اور اپنی دنیا کی چاہت میں جو آیت تو نظر آئی کہ ہمارے اوپر فٹ بیٹھتی ہے وہ ٹھیک ہے، اور جہاں پر لگا کہ کچھ نقصان ہے تو اس کو اگنور کر دیا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ رجم کا جو واقعہ، ان کے بیچ میں بھی اگر شادی شدہ کوئی عورت زنا کرتی ہے تو اس کو رجم ہوتی ہے۔ تو وہ امیروں نے
زنا کی، تو اب ان کو یہ پتہ تھا کہ ہماری کتاب کے مطابق تو ان کو رجم ہوگا، تو یہ کیا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جو میثاق مدینہ ہوا تھا نا، اس کے تحت یہ تھا کہ یہودی اپنی عدالتوں میں بھی اپنے فیصلے کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ چاہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فیصلے کرا سکتے ہیں۔ تو یہ آئے اس شوق میں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نرم ان کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماشاء اللہ انٹیلیجنٹ تھے، انہوں نے کہا آپ کی کتاب کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے، لائیں آپ اپنی کتاب۔ جب کتاب لے کر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ زنا کا کیا سزا ہے، پڑھو۔ تو جب اس نے پڑھی رہبائی نے، جو عالم تھا ان کا، تو اس نے رجم کی آیات پر ہاتھ رکھ دیا اور آگے پیچھے سے آیتیں پڑھ دی۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودی عالم تھے اور پھر مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آیت کا حصہ نہیں پڑھا تو اور اس پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹاؤ اور اس کو پڑھو، اور اس نے پڑھا تو وہاں پر رجم کا حکم تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی کتاب کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا، اور فیصلہ کر دیا۔ تو سبحان اللہ کہ یہ کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی غریب کوئی کام کرتا تھا تو اس کے اوپر اچھے سے حکم لگاتے، اور اگر امیروں کے ساتھ کوئی فتویٰ لینے کے لیے آتا تو پھر ان کے ساتھ الگ سے معاملہ کرتے۔ آپ کو حیرت ہوگی، یعنی ہم یہ تو قرآن اور حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے نا کہ یہود ایسا کیا کرتے تھے، یعنی پیسے لیتے تھے اور ان کے حق میں فتوے دے دیتے تھے یا ان کے خلاف فتوے دے دیا کرتے تھے، تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ کیسے کرتے ہوں گے۔ آج کل کے زمانے میں یہ سمجھنا بہت آسان ہے۔ میرا بیٹا بتا رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایک عورت کام کرتی تھی یہاں پر کینیڈا میں، تو بڑی ایج کی عورت، اور کہنے لگی کہ میں جو وہ کرسچن ہوں اور میرا ہسبینڈ جو ہے وہ یہودی ہے۔ تو جب ہمارا بچہ پیدا ہوا تو میرا ہسبینڈ گیا اور اس نے کہا کہ یہودیوں کے وہ جو ہوتی ہے نا، لکھواتے ہیں کہ یہ یہودی بچہ پیدا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو یہودی کنسیڈر نہیں کرتے، جب تک ماں یہودی نہیں ہوگی تو وہ بچہ یہودی کنسیڈر نہیں ہوتا، ماں ضروری ہے کہ وہ یہودی ہو۔ لیکن دوسری آپشن ان کے پاس کیا تھی کہ اگر اتنا پیسہ جمع کرائیں تو وہ اس کو درج کر دیں گے اس کا نام یہودیوں میں۔ اور اس عورت نے بتایا کہ اتنے ڈھیر پیسے ہم نے دیے ہیں تاکہ وہ جیو کے طور پر اس کا نام اس رجسٹر میں درج ہو۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ کیسے ان کا ایک کاروبار، دین کو کاروبار بنایا ہوا تھا، پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کیا، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے جو انہوں نے کیا تھا کہ جب بھی کوئی پیغمبر آئے گا اس کی تم نے اس کو بیک اپ دینا ہے، اس کو سپورٹ دینی ہے، اس کی کنفرمیشن کرنی ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، اس وعدے کو توڑا انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتے ہیں، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، ان لوگوں کو یہ نہ سمجھو کہ یہ عذاب سے چھوٹ گئے ہیں، جن کا طریقہ کیا ہے کہ حق کو چھپاتے ہیں اور پھر اس بات پر فخر کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلا بھیجا اور ان سے ان کے دین کے متعلق کوئی بات پوچھی، انہوں نے حق کو چھپایا اور غلط بات بتا دی، اور پھر سمجھے کہ ہم نے کمال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قابل تعریف ٹھہرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی اور حق بات بھی چھپا دی۔ اور دوسری حدیث ہے، سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند ایسے منافق تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر جاتے تو وہ پیچھے رہ جاتے اور خوش ہوتے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو قسمیں کھا کر بہانے بناتے، اور یہ بات انہیں اچھی لگتی کہ ان کے ناکردہ کاموں پر بھی ان کی تعریف ہو۔ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یہ بخاری کی کتاب التفسیر میں آتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ منافقین کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہے تو یہود ہی کی بات، کیونکہ پیچھے یہودیوں کا قصہ چل رہا تھا، لیکن اس کے بعد منافقین اور ہر دور کے ایسے لوگ اس آیت میں شامل ہوتے ہیں جو کام نہ کریں اور پھر بھی یہ چاہیں کہ ان کی تعریف کی جائے۔
اب آپ دیکھیں نا کہ لوگ کیسے کرتے ہیں، کام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتے، پھر لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم تو بس بڑے گناہ گار ہیں، اور ان کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ لوگ کہیں نہیں آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ کا دل تو بڑا ہی اچھا ہے، بس تھوڑی سی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے ورنہ آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ یعنی کام تھوڑا کرنا، محنت نہ کرنا، لیکن ناموری خوب جانا، یا پھر خود کام کیا ہی نہیں لیکن اس کو اپنے ساتھ جوڑ لینا اور اپنی تعریف کروانا۔ اب منافقین کے لیے کیا جواز بنتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاد پر جا رہے ہیں اور آپ اپنی جان بچا کر بیٹھے ہوئے ہو، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں تو آپ باتیں بنا رہے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ آپ کے نہ جانے کے اوپر بھی آپ کی تعریف ہو۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، حقیقت کو، اپنے دل کو جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کتنا کام کا شوق ہے، پھر اپنے عمل کو دیکھنا چاہیے کہ عمل ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا والے چاہے کتنی بھی ہماری تعریف کرتے نا، اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ساتھ نہیں ہے تو پھر تو بات نہیں نہ بنتی۔ اصل تعریف اور اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے محبت کرے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالی کو ہمارے کام پسند آ جائیں۔ یہ ہمارے دل کے اندر تڑپ نہیں ہونی چاہیے کہ چلو تھوڑی سی بھی کام کیا تو وہ کہتے ہیں نا شہیدوں میں انگلی کٹا کے شامل ہو جانا، کہ چلو ذرا لوگوں میں واہ ہو جائے گی، اور لوگ چاہے پوری دنیا بھی تعریف کرے نا کسی کی اور اللہ اس سے راضی نہ ہو تو وہ تعریف بالکل زیرو ہو جائے گی، کوئی فائدہ نہیں دے گی بلکہ الٹا نقصان دے گی۔ اور اگر کوئی بھی تعریف نہ کرے ہماری، ہم نے کوئی نیکی کا کام کیا، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے نوٹس نہیں کیا، کسی نے تعریف نہیں کی، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ضرور اس سے راضی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں۔ الحمدللہ جتنا کم لوگ دیکھیں نا اتنی اچھی چیز ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک عالم کیا کہتے تھے کہ آپ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاؤ جیسے تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو۔ گناہوں کو کیسے ہم چھپاتے ہیں؟ ہمارا دل نہیں چاہتا کسی کو بھی پتہ چلے، خاموشی سے بس اس پہ پردہ پڑ جائے۔ بالکل اسی طرح نیکیاں کر کے تو نیکیوں کو چھپانے کی کوشش کرو۔ کیونکہ پھر ان میں سنسیریٹی رہتی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے امید ہے کہ جیسی کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے نا، لوگ کرنے شروع ہو جاتے ہیں، نیت میں خرابی آ جاتی ہے۔ اس لیے اپنے اخلاص کو برقرار رکھنے کے لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نیکی چھپی رہے، لیکن پھر اگر نیکی ظاہر ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے، تو پھر اب اداس نہیں ہونا کہ ہاں میں نے تو نیکی چھپانے کی کوشش کی تھی، اب ظاہر ہو گئی، اب میری نیکی ضائع ہو گئی۔ نہیں، اگر آپ نہیں چاہتے اور آپ کی نیکی اس کے باوجود پھیل جاتی ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ مومن کو جلدی مل جانے والی خوشخبری ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر ایسے نہیں ہونا پریشان کہ میں نے تو نہیں چاہا۔ اگر آپ نے نہیں چاہا اور لوگ پھر بھی آپ کی تعریف کریں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری ہے آپ کو جو جلدی ملی ہے۔ لیکن اگر دل کے اندر یہ چاہت ہے کہ لوگ تعریف کریں، پھر گڑبڑ ہو جائے گی۔ یہ سارا معاملہ نیت کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو یہود کی عادتیں اور جو ان کے طور طریقے اور جو ان کی دنیا کی محبت ہمارے سامنے قرآن کے ذریعے لے کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس سب چیزوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ وہ سب مغضوب لوگوں کی نشانیاں ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ ہم کو کون سی چاہیے زندگی؟ جس میں انعمت علیہم، اللہ وہ لوگ جن کے اوپر آپ نے انعام کیا تھا نا، وہ والی زندگی ہم کو چاہیے۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک آیت آتی ہے نا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے نیکیاں کرتے تھے اور کسی کے احسان کا بدلہ انہوں نے نہیں دینا تھا۔ تو سبحان اللہ، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے ایک بہت روشن نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے پہلے اور پھر اس کے بعد صحابہ کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ جھوٹی زندگی نہیں چاہیے جس میں ہم اپنی تعریفیں چاہتے رہیں ہر وقت اور ہم اس کے غلام بنے رہیں کہ اگر ہماری تعریف نہ ہوئی تو ہمارا کام ضائع ہو گیا۔ یہ بہت ہی بری اور گھٹیا سوچ ہے۔ اصل میں ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کام سے راضی ہیں یا نہیں ہیں۔ بس اگر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں اور وہ کام چھپایا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، ان آیات سے اپنے لیے سبق نکالنا ہے ہم نے اور دیکھنا ہے کہ کون سا راستہ سیدھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم،
یہ سوچ کے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا کریں. ٹھیک. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.